اور کہا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں اچھائی اور بھلائی دینا، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی اللہ ہمارے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرنا۔ کچھ لوگ ہیں صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، دعا میں ان کی صرف دنیا ہی ہوتی ہے، لیکن بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی دعاؤں میں دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ صدق اللہ العظیم۔ جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی جگہ آپ آخرت کو زیادہ فوکس کریں، اس پر زیادہ آپ توجہ دیں، اور آخرت کو زیادہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے، اس کی ویلیو زیادہ بتائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کو بالکل ہی اگنور کر دیں، کیونکہ دنیا اور آخرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ ان دونوں کو امپورٹنس اللہ نے دی ہے، ان دونوں کی اہمیت ہے۔ اگر آپ دنیا میں رہیں گے، اس میں امتحان میں آپ کامیاب ہوں گے تو پھر آگے آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، تو اس کی کامیابی کا جو پلیٹ فارم ہے، جو امتحان کا پلیٹ فارم ہے، وہ ہمیں دنیا میں مہیا کیا گیا ہے۔ اس دنیا سے ہی ہم آخرت کو کما سکتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کی طرف نہیں دیکھیں گے تو آخرت کو کیسے کمائیں گے؟ اور اس لیے بھی آخرت کو زیادہ ہم اہمیت اور ویلیو دیتے ہیں، کیونکہ دنیا کے ہر انسان کا دھیان اور اس کی جو نظر ہے وہ دنیا کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر اسے نہ بھی ہم بتائیں کہ دنیا یہ ہے، دنیا کے یہ فائدے ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں، لیکن اسے خود نظر آ رہا ہوگا کہ دنیا میں یہ مزے ہیں، یہ عیاشی ہیں اور یہ بہترین چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، ہم نے دنیا میں یہ عورت کی جو اٹریکشن ہے اسے خوبصورت بنا کے، اٹریکٹ بنا کے انسانوں کی طرف مائل کرنے والا بنا دیا ہے اسے۔ من النساء والبنین، عورتوں میں سے انسان کی اولاد کو انسان کے لیے بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کے لیے یہ سونے چاندی، یہ روپے پیسے کو بڑا ہی خوبصورت بنا دیا ہے، اس میں اٹریکشن رکھی ہے، گھوڑوں میں، سواریوں میں، یہ کارز میں اور بلڈنگز میں، یہ محل جو بڑے بڑے ہیں، ان میں تو اٹریکشن اللہ کی طرف سے ہے، اس کی طرف بندہ اور انسان خود بخود مائل ہوتا ہے۔ لیکن جو دین ہے، اس کی طرف اللہ نے دعوت دینے کے لیے کچھ لوگوں کو چنا ہے، جو لوگ انہیں بتاتے ہیں۔ اس کی طرف انسان خود نہیں جاتا، بس وہی انسان جاتا ہے جو غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے، جو سوچنے والا ہوتا ہے، سمجھنے والا ہوتا ہے۔ تو دین اور دنیا، ان دونوں کا آپس میں بڑا ریلیشن ہے، کلوز ریلیشن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دنیا کے لیے اور اپنی معیشت کے لیے بھی کام کیا ہے، آپ نے تجارت بھی کی ہے، آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں، اور آپ نے دوسرے ممالک کے سفر بھی کیے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دنیا کے لیے بھی، معیشت کے لیے بھی کام کیا ہے، اکانومی کے لیے کام کیا ہے، سوسائٹی کے لیے کام کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اسلامک سوسائٹی کے لیے کام کیا ہے، دین کے لیے بھی کام کیا ہے۔ قرآن میں کچھ لوگوں کی صفات بیان کی ہیں اور کہا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں اچھائی اور بھلائی دینا، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی اللہ ہمارے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرنا۔ کچھ لوگ ہیں صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، دعا میں ان کی صرف دنیا ہی ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا کریں یا ویسے ہی ان کے دل سے کوئی دعا نکلے تو اپنی پریئرز میں صرف ان کی دنیا ہی ہوتی ہے۔ لیکن بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی دعاؤں میں دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں۔ اور جب دنیا انسان کمائے گا، اسی سے ہی تو آخرت کما سکے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ انسان کا اوپر والا ہاتھ، جس ہاتھ سے انسان کسی کو دیتا ہے، چیریٹی کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، وہ والا ہاتھ زیادہ بہتر ہے اس ہاتھ سے جس ہاتھ سے انسان کوئی مدد کرواتا ہے یا کوئی کسی سے چیریٹی لیتا ہے۔
یا کسی سے مدد حاصل کرتا ہے. اللہ کے نبی کا وہ بھی فرمان ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں بتاتی ہیں کہ دنیا بھی بہتر ہے. اگر ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو اسلام کی کئی ایسی عبادات ہیں جو ہم ادا کر سکیں گے. اگر انسان فائنینشلی بہتر نہیں ہے، سٹیبل نہیں ہے، تو وہ حج نہیں کر سکتا. اگر وہ فائنینشلی بہتر نہیں ہے، سٹیبل نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا. وہ کتنے ہی ایسے خیر کے کام ہیں جس میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا. کتنی ہی عبادات ہیں، وہ عمرہ نہیں کر سکتا. وہ جہاد کے لیے لشکر تیار نہیں کر سکتا. وہ لوگوں کی چیریٹی صدقہ زکوٰۃ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود ہی فائنینشلی سٹیبل نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.